مسوری کے گھنے جنگلات میں ایک ایسی آواز ہے جسے لوگ کبھی نہیں بھولتے۔ کہتے ہیں اگر تم نے وہ آواز سن لی تو تم بہت قریب آ چکے ہو۔ یہ 1800 کی آخری دہائیوں کی بات ہے، جب اوزارک ماؤنٹینز میں اس وقت جنگلات وحشی تھے، غیر آباد، بے حد اور خاموش۔ لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر نہیں رہی۔ لوگوں نے رات کو عجیب چیخیں سننی شروع کر دیں، نہ بھیڑیا جیسی، نہ گیدڑ جیسی، کچھ اور ہی، زیادہ بھاری اور غیر فطری۔ ایسی آواز جو صرف جنگل میں گونجتی نہیں تھی، بلکہ لگتا تھا جیسے جنگل کے اندر سے آ رہی ہو۔ پھر لوگوں نے اسے دیکھا۔ شکاریوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک بڑا سیاہ سایہ درختوں کے درمیان حرکت کرتے دیکھا۔ بڑا جسم، سرخ چمکتی آنکھیں اور سر پر سینگ، جیسے آدھا جانور اور آدھا ڈراؤنا خواب۔ وہ انسانوں سے نہیں بھاگتا تھا، وہ انہیں دیکھتا تھا، اور جب وہ حرکت کرتا تھا تو وہی خوفناک چیخ نکلتی تھی۔ اور تب لوگوں نے اسے نام دیا، دی اوزارک ہاؤلر۔ 1900 کی دہائی کے آغاز تک اوزارک کے پہاڑی جنگلات پہلے ہی ایک خوفناک شہرت حاصل کر چکے تھے۔ شکاری جنگل میں ایک اصول کے ساتھ جاتے تھے، غروب کے بعد نہ ٹھہرو، کیونکہ اسی وقت وہ مخلوق حرکت کرتی تھی۔ ایک واقعے میں شکاریوں کے ایک گروہ جنگل کے اندر ایک تنگ پہاڑی راستے پر گیا۔ پہلے انہیں آواز سنائی دی، وہی آواز دوبارہ، گہری، کانپتی ہوئی چیخ، ایسی جیسے زمین کے اندر سے آ رہی ہو۔ پھر جنگل بدل گیا، کیڑے خاموش ہو گئے، ہوا رک گئی، حتیٰ کہ ان کی اپنی سانسیں بھی زور سے سنائی دینے لگی۔ پھر آنکھیں ظاہر ہوئی، صرف ایک نہیں، کئی، درختوں کے درمیان سرخ چمکتی آنکھیں آہستہ آہستہ پھیلتی ہوئی انہیں گھیرنے لگی۔ ایک شکاری نے بندوق اٹھائی، فائر کیا، گولی کی آواز وادی میں گونجی، اور پھر پیچھا شروع ہوا۔ شاخیں زور سے ٹوٹنے لگیں۔ کچھ بہت بڑا جنگل میں غیر معمولی رفتار سے حرکت کر رہا تھا، نہ بھیڑیے کی طرح، نہ ریچھ کی طرح، بلکہ جیسے اسے جنگل کا ہر راستہ معلوم ہو۔ شکاری نیچے کی طرف بھاگے، پتھروں اور جڑوں سے پھسلتے ہوئے، لیکن سرخ آنکھیں ان کے پیچھے تھی، ہمیشہ قریب، ہمیشہ پیچھے۔ ایک آدمی گر گیا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اسے دیکھ لیا۔ وہ اب صرف چند قدم دور تھا، لمبا جسم، چوڑا سینہ، سینگوں والا سایہ۔ اور پھر اس نے دوبارہ چیخ ماری، بالکل اس کے سامنے۔ آواز اتنی شدید تھی کہ اس کا توازن بگڑ گیا۔ جب باقی لوگ لالٹین لے کر واپس آئے تو صرف ٹوٹی ہوئی شاخیں تھیں، درختوں پر گہرے پنجوں کے نشان اور خاموشی۔ لاش کبھی نہیں ملی، صرف جنگل بچا تھا، جیسے اس نے اسے نگل لیا ہو۔ گمشدگیوں کے بعد اوزارک کے پہاڑ خاموش نہیں ہوئے، وہ محتاط ہو گئے۔ مقامی لوگ اسے اب بھیڑیے کی کہانی نہیں کہتے تھے، کیونکہ بھیڑیے ایسا نہیں کرتے تھے جیسا وہ دیکھ رہے تھے۔ 1900 کی درمیانی دہائیوں تک رپورٹس دوبارہ بدلنے لگی۔ مسوری کی ہائی ویز پر رات کو سفر کرنے والے ٹرک ڈرائیورز نے ایک ہی چیز بیان کی، جنگل اچانک خاموش ہو جاتا، پھر ہیڈ لائٹس درختوں کے کنارے کچھ دکھاتی، ایک بڑا سیاہ سایہ بالکل ساکت کھڑا، سڑک کو دیکھتا ہوا، اور پھر ہوتا تھا وہی آواز، وہی گہری غیر فطری چیخ۔ لیکن اب وہ دور نہیں تھی، وہ بہت قریب تھی۔ کبھی کبھی ڈرائیورز کہتے ہیں کہ آواز باہر سے نہیں آ رہی تھی، بلکہ لگتا تھا جیسے وہ گاڑی کے اندر سے آ رہی ہو۔ اور پھر سرخ چمکتی آنکھیں ظاہر ہوتی، صرف ایک سمت میں نہیں، کئی سمتوں میں، جیسے کوئی ان کے گرد گھوم رہا ہو، بغیر دکھائی دیے۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ نہیں تھی کہ وہ دکھائی دیتا تھا، بلکہ یہ تھا کہ وہ کیسے ظاہر ہوتا تھا۔ اوزارک ہاؤلر بے ترتیب نہیں لگتا تھا، وہ تب آتا تھا جب خوف بڑھ جاتا تھا، جب انسان اکیلا ہوتا تھا، جب خاموشی عجیب ہو جاتی تھی، جیسے وہ جسموں کو نہیں بلکہ جذبات کو محسوس کرتا ہو، خوف کو، بے چینی کو، آگاہی کو۔ آج بھی محققین بحث کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، کوئی غلط شناخت شدہ جانور، خوف سے بنی ہوئی کہانی،
یا کوئی نامعلوم مخلوق جو اب بھی ان پہاڑوں میں زندہ ہے۔ لیکن مسوری کے دیہی علاقوں میں لوگ آج بھی ایک ہی بات کرتے ہیں، اگر جنگل اچانک بہت زیادہ خاموش ہو جائے تو جانور کو مت ڈھونڈنا، احساس کو دیکھنا، کیونکہ جب وہ احساس بدلتا ہے تو ہاؤلر پہلے ہی وہاں موجود ہوتا ہے۔